الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو زکوٰۃ اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کے متفرق مسائل. جس طرح سے دیگر عبادات میں نیت شرط ہے، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطرہ میں بھی نیت شرط ہے. اور اس جانب توجہ رہے کہ یہ زکوٰۃ الفطرہ فقط اسی صورت میں مانا جائے گا کہ جب اپنی حلال آمدنی میں سے دیا جائے. اگر کوئی حرام آمدنی میں سے زکوٰۃ الفطرہ دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ الفطرہ واجب ہے، پہلے ہی کی طرح سے وہ ادا نہیں مانا جائے گا. فرض کریں کوئی چوری کے مال میں سے زکوٰۃ الفطرہ دے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، یا کسی گناہ کے کام سے، رقص سے، موسیقی سے، یا کوئی حرام چیز بیچنے کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی، معاذ اللہ شراب بیچتا ہے، چرس یا ہیروئن بیچتا ہے، یا گانے بجانے کا کام کرتا ہے، گانے بجانے کی سیڈیاں بیچتا ہے، اس سے جو اس کو آمدنی ہوئی ہے، اس سے اگر زکوٰۃ الفطرہ دیتا ہے تو وہ اس کا ادا نہیں مانا جائے گا. اس پر لازم ہے کہ حلال آمدنی سے زکوٰۃ الفطرہ ادا کرے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے اس کام کو انجام دے، دکھاوے کے لیے یہ کام نہ ہو. ہاں، اگر ذہن میں یہ ہے کہ اس فطرے کے ذریعے سے بلائیں دور ہوں گی، عمر میں اضافہ ہوگا، اگلے ماہ رمضان تک برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوں گی، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے ہم سب، تو ان چیزوں کے ذہن میں آنے سے کوئی حرج نہیں. لیکن نیت ہو کہ یہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ الفطرہ ادا کر رہا ہوں. زکوٰۃ الفطرہ کسی فقیر کو ماہ رمضان سے پہلے حتیٰ غروب سے پہلے بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ غروب پر وہ واجب ہوگی، غروب کے بعد وہ دی جائے گی. دینے کا کیا وقت ہے یہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی. کوئی اگر عید الفطر کی نماز پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے، یعنی غروب پر اس پر فطرہ واجب ہوگا، نماز عید الفطر سے پہلے اس کو دے دینا ہے. ہاں، رات کو بھی دے سکتا ہے. یہ جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی دیا جائے گا، ہاں، عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے. وہ آخری وقت ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے والے کے لیے. اور جو عید الفطر کی نماز نہیں پڑھتا تو عید الفطر والے دن جتنے بجے ظہر ہو رہی ہے، نہ یہ کہ جتنے بجے ان کے علاقے میں اذان ہو رہی ہے، ممکن ہے اذان 1 گھنٹہ لیٹ ہو رہی ہو یا 15 منٹ لیٹ ہو رہی ہو، جتنے بجے ظہر ہو رہی ہے، جتنے بجے زوال ہو رہا ہے، اس سے پہلے فطرہ دینا ہے. لیکن اگر کوئی شب عید الفطر غروب کے بعد فطرہ نکالے اور فوراً کسی ضرورت مند تک پہنچا دے تو بہت اچھا عمل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض افراد حاجت مند ہیں اور وہ پہلے مانگ رہے ہیں، تو کیا کچھ مسئلہ ایسا بن سکتا ہے کہ ان کو پہلے دے دیا جائے؟ تو کہا جائے ایک صورت ہو سکتی ہے. ہمیں 10 فطرے نکالنے تھے اور ہمارے علاقے میں گندم کی قیمت فرض یہ کر لیں کہ 50 روپے کلو ہے، تو پر ہیڈ ہمیں 150 روپے فطرے کے نکالنے تھے. 10 آدمیوں کے بن گئے 1500. یہ 1500 ہم نے ایک ضرورت مند کو پہلے سے دے دیے، لیکن قرض کی نیت سے، اور یہ قرض ہم نے معاف کر دیا. فطرہ نکلتے ہی اسے خبر دے دی کہ وہ تمہارا قرض ہم نے معاف کر دیا. یعنی یہ ہمیں فطرہ دینا تھا، ہم نے تمہیں پیسے اپنے پاس سے دیے تھے، اب فطرے والی رقم ہم نے رکھ لی اور جو رقم تمہیں دی تھی وہ فطرے میں سے ہم نے حساب کر لیا. تو یہ تو ایک صورت ہو سکتی ہے. لیکن فطرہ پہلے نکالا نہیں جا سکتا، فطرہ قرض کے طور پہ اس کو دیا جا سکتا ہے اور معاف کیا جا سکتا ہے. اگر 10 افراد کہ جن کا ہم فطرہ نکال رہے ہیں، کیا واجب ہے کہ 10 کا فطرہ گندم کے حساب سے ہو؟ جائز ہے کہ ایک کا فطرہ ہم نے 3 کلو گندم کے حساب سے نکالا، فرض کریں 150. کھجور تھی 200 روپے کلو، ایک آدمی کا فطرہ ہم نے 600 روپے نکالا. کشمش تھی 300 روپے کلو، تو ایک آدمی کا فطرہ ہم نے 900 روپے نکالا. چاول ہم استعمال کرتے تھے 200 روپے کلو والے، تو ایک آدمی کا فطرہ ہم نے 600 نکالا. تو امکان ہے کہ ایک ہی گھر میں مختلف افراد کے فطرے
مختلف چیزوں سے نکالے جائیں یا مختلف چیزوں کی قیمت کے حساب سے نکالے جائیں، یعنی 3 کلو گندم کے حساب سے، 3 کلو جو کے حساب سے، 3 کلو کشمش کے حساب سے، 3 کلو کھجور کے حساب سے، 3 کلو بھٹے کے دانوں کے اعتبار سے، البتہ بھٹے کے دانے ذہن میں رہیں، یا 3 کلو چاول کے حساب سے. تو یہ جائز ہے کہ ایک ہی گھر سے مختلف افراد کے فطرے. اب یہاں پر ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ فطرہ 120 روپے ہے، تو یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اصل مسئلہ بتانا چاہیے کہ گندم یا جو یا کشمش یا کھجور یا بھٹا یا چاول فطرے کے طور پہ نکالے جائیں 3 کلو، یا ان کی قیمت نکال دی جائے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ فطرہ قیمت کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے. تو فرض کریں کسی نے کاؤنٹ کر کے اپنے علاقے میں بتایا کہ 120 روپے یا جو بھی کرنسی آپ کے ہیں، تو لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی 3 آدمیوں کے بنے ہیں 360 روپے، تو اب وہ اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ جی 360 روپے کھلے ہیں یا نہیں ہیں. تو یہاں پہ کہا جائے گا آپ 400 دے دیں، اوپر اضافی دے دیں، جتنا زیادہ دیں گے اتنا بہتر ہے. یعنی آپ نے واجب حد نکال دی، اس کے اوپر مزید دے دیا، کسی غریب تک پہنچے کسی فقیر تک پہنچے، کوئی برائی نہیں ہے، جتنا زیادہ نکالیں اتنا بہتر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فطرہ نکالنا واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ مقدار میں نکالیں. جتنا اللہ سبحانہ و تعالی مال عطا فرمائے، آپ کے صدقے کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے اور صدقے کی مقدار بھی بڑھنی چاہیے. کل اگر آپ نکالتے تھے ہر روز صبح 10 روپے اور اس وقت آپ کی تنخواہ تھی فرض کریں کہ 20,000 روپے، آج جب آپ کی تنخواہ یا آپ کی آمدنی 20 لاکھ ہو چکی ہے ماہانہ، تو اب آپ کے گھر سے ہزاروں میں صدقہ نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم زیادہ ہے، صدقہ بھی زیادہ نکلنا چاہیے. اسی طریقے سے جتنا بڑا کام ہو اتنی زیادہ مقدار میں صدقہ نکالنا چاہیے، بشرط یہ کہ آپ کے پاس حلال کا مال ہو اور حلال مال میں سے ہو، اور کسی کو اس صدقہ دینے کے بعد ذلیل نہ کیا جائے. یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ صدقہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا ہے، کسی انسان کو نہیں دیا، یہ اللہ ہی مجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا. اگر کسی نے فطرہ جدا کر دیا گندم اور جو کی صورت میں، یعنی 3 کلو گندم یا جو یا کشمش، یا ان کی قیمت کی صورت میں، تو بہتر ہے جلد سے جلد فقراء اور مساکین تک پہنچایا جائے، البتہ جن میں شرائط پائی جائے. لیکن ان کو رکھا بھی جا سکتا ہے کہ کسی تک پہنچانا ہے، کسی کا انتظار ہے، یا کسی اور شہر میں پہنچانا ہے. البتہ کوشش یہ کریں کہ پہلے اپنے ہی اعزاء اور رشتہ داروں کو اور اپنے شہر میں دیں. لیکن اگر کسی اور شہر میں کوئی ایسا آبرو والا آدمی ہے کہ جس تک پہنچانا ضروری ہے تو وہاں پہنچائیں. اور خصوصاً وہ ممالک جیسے یورپ یا امریکہ میں بعض جگہ یا بعض مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں کہ جہاں حالات بہت اچھے ہیں مومنین کے، تو وہاں تو بلا شک انہیں دوسرے شہر میں بھیجنے کے لیے تھوڑا ڈیلے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام پہلے ہو جائے تو وہ بھی یہی کر سکتے ہیں کہ پہلے سے رقم بھجوا دیں اور کسی محتاج کو قرض کے طور پہ دے دیں، اور غروب آفتاب شب عید الفطر، یعنی جیسے ہی چاند رات ہو اس دن وہ پیسہ جو ان کو پہلے سے دیا تھا فطرے کی نیت سے انہیں معاف کر دیں. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے تاکہ پیسہ جلد سے جلد پہنچ جائے. اور آج کے جدید دور میں تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں حوالے وغیرہ کے ذریعے سے، تاکہ جلد سے جلد غریبوں تک پیسہ پہنچ جائے. خصوصاً بعض دفعہ غریبوں کو ضرورت ہوتی ہے عید میں پیسوں کی، تو یہ طریقہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا یہ ایک بہتر اور آسان طریقہ ہے. اگر کسی نے فطرے کی رقم یا فطرہ جدا کر دیا تو جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جتنا جلد ہو سکے فقراء تک پہنچایا جائے بہتر ہے. اور احتیاط یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنے شہر میں دیا جائے، اور اگر دوسرے شہر بھیج رہے ہیں اور اس دوران ضائع ہو جائے تو ان کو دوبارہ نکالنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر فطرہ نکال کے رکھ دیا تھا اور ضائع ہو گیا، فرض کریں کچھ کھانے کی چیز الگ کر دی تھی اور وہ ضائع ہو گئی، تو ان کو دوبارہ نکال کہ یہ فقیر کو دے سکتے تھے لیکن انہوں نے ڈیلے کیا، تو ایسی صورت میں ان کو دوبارہ نکالنا ہوگا. اور آخر میں مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر کسی نے فطرے کی رقم نکال دی، خمس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، دیگر اور چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن فطرے میں یہ مسئلہ بہت سخت ہے کہ اگر کسی نے فطرے کی رقم نکال دی، فرض کریں کہ 100 روپے کسی علاقے میں فطرہ تھا تو 300 روپے نکال دیے
بعد میں ان کو ضرورت پڑی کہ بندھے ہوئے چاہیے تھے تو کھلے سے بدل لیں، یا اگر یہ چینج تھے تو اس کو بندھے ہوئے میں بدل دیں، تو یہ عمل بنا بر احتیاط جائز نہیں ہے، یعنی احتیاط یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، جو نکالے تھے اسی صورت میں پہنچائے جائیں۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل زکوٰۃ الفطرہ کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔